وسلم کی ختم نبوت کا اعلان جو کئی قرآن کی آیتوں میں ہے، نہ آنا ممکن ہے نہ آ سکتا ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کی خاتمیت کا اعلان ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اس کے بعد کتنا بڑا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا۔ نعمتیں لینے والا راضی ہوتا ہے، لیکن یہ دین اسلام وہ عظیم نعمت ہے جس کو دینے کے بعد اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ اس سے پتا چلا کہ دین اسلام کی اہمیت کتنی ہے۔ افسوس صد افسوس، آج امت مسلمہ کے پاس الا ماشاء اللہ پیسوں کی اہمیت تو ہے، روپیوں کی اہمیت تو ہے، طاقت کی اہمیت تو ہے، قوت کی اہمیت تو ہے، خوبصورت مکانات کی اہمیت تو ہے، اچھے کپڑوں کی اہمیت تو ہے، مگر دین کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اہمیت آج ہمارے پاس اللہ کے دین کی نہیں۔ جس دین کی خاطر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، جس دین کی خاطر حضرت نوح کو زمین پر بھیجا گیا، حضرت شیش کو زمین پر بھیجا گیا، حضرت ابراہیم کو زمین پہ بھیجا گیا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اللہ اکبر۔ اور جس دین کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو جلوگر فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ تمام ادیان پر یہ دین حق غالب ہو جائے۔ غلبہ دین کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اگر آپ کو یہ بات معلوم کرنی ہے کہ حضرت نوح نے جو کشتی بنائی، جو مصیبت اٹھائی، جو تکلیف اٹھائی، وہ اللہ کے دین کی خاطر۔ ابراہیم خلیل جو آگ میں ان کو جانا پڑا، اللہ کے دین کی خاطر۔ حضرت موسیٰ کو ہجرت کرنی پڑی، اللہ کے دین کی خاطر۔ اور پھر آخری نبی سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اسی دین کے غلبے کے لیے کتنی محنتیں حضور نے کی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے سرسری طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج دین کا جو حال ہم نے کیا ہے اور اللہ کے دین کو جو پیٹ کے پیچھے ہم نے ڈالا ہے، اللہ اکبر، شاید ہی کسی قوم نے ایسا کیا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو کریں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی خاطر حضور کے دندان مبارک شہید کیے جاتے ہیں۔ اس دین کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول کو زخمی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مکان چھوڑ کر کے دار ارقم میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ارقم کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنا ہوتا ہے۔ ایک موقع وہ بھی آتا ہے اللہ کے حبیب کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ 3 مہینے
ہوتے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اندازہ فرماتی ہیں چاند طلوع ہو کر کے ختم ہو جاتا, پھر طلوع ہو کر کے ختم ہو جاتا, پھر طلوع ہو کر کے ختم ہو جاتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھر والے کھجور اور پانی پر گزارا کرتے. اس شان کے ساتھ اللہ کے رسول نے دین کے غلبے کے لیے محنت کی, اور اس کے بعد پھر ہر دور میں غلبہ دین کے لیے محنتیں کی جاتی رہی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی دھرتی پر اسی دین کی خدمت کے لیے اپنا پورا کنبہ کٹا دیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مشکلات سے گزرے, آپ کو محی الدین کا لقب ملا. جانتے ہیں سرکار غوث اعظم نے کھجور کی پتیاں تک کھائی ہے اس دین کے غلبے کے لیے. کھجور کی پتیاں, درختوں کی پتیاں. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیں سرکار غوثیت مآب نے کتنی مشکلیں اٹھائی. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل نے کوڑے کھائے اس دین کی خاطر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو جیل جانا پڑا, اور جیل ہی میں سرکار امام اعظم کی شہادت ہوئی. زہر دے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے مونڈے اکھاڑ دیے گئے, چہرے پر کالک پلی گئی. اس کے باوجود بھی آپ نے غلبہ دین کے لیے کوششوں کو ختم نہیں فرمایا. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ایک پوری تاریخ ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, آج ہم جن کی یاد بنانے کے لیے حاضر ہیں, اللہ اکبر, وہ سرکار غریب نواز خواجہ خواجگان فخر ہندوستان معین بے کساں معین ملت والدین سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ نے اپنی اسلاف کی ان قربانیوں کی تاریخ کو دہرایا اور کتنی مشکلیں اٹھائی اللہ کے دین کے لیے. آج ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی, لیکن اس 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے کے لیے سرکار غریب نواز کو محنتیں کتنی کرنی پڑی. شاید ہندوستان کے مسلمان یہ سمجھتے ہو اللہ اکبر, بادشاہ کے اونٹ بٹھا دیے تھے اسی سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے, اور ساگر کو گھاگھر میں سمیٹ لیا تھا لوگ اسی سے مسلمان ہو گئے تھے. آج کے میں اللہ اکبر کرامتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے غریب نواز کی محنتیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کیا تھی اس پر ایک نظر آپ کی مطالعے کے حوالے سے گزارنا چاہتا ہوں. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, جو قومیں اپنی اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیتی ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. جو قومیں اپنی اسلاف کی محنتوں کو رائگاں کر دیتی ہے وہ کبھی عزت اور وقار کے ساتھ زمین پہ جی نہیں سکتی. دنیا کی ٹھوکروں میں آنے والوں, در در کے بھکاری بننے والوں, دنیا کی ٹھوکروں سے کچل دیے جانے والوں, اللہ اکبر, کبھی سوچا رسول اعظم سے لے کر خواجہ اعظم تک اور خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم تک یہ جو دین کا گلشن ہرا بھرا ہے اس کے لیے بزرگوں کی محنتیں کتنی ہیں, ان کی کاوشیں کتنی ہیں. آج یہ آغاز کرتے ہیں, بہت دیر تک میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا اس لیے کہ 2 خطابات بہترین مجھ سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں, بہت لمبا نہیں, اختصار کے ساتھ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا احساس کرو. ہم نے اپنے بزرگوں کو چند چیزوں میں رسومات میں بانٹ کر کے رکھا ہے. غریب نواز کا مطلب اونٹ بٹھانے والے اور ساگر کو گھاگھر میں سمیٹنے والے, بس اتنا ہی تصور عوام کے ذہن میں ہے. اللہ اکبر, وہ کرامتیں بالکل حق ہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا, مگر آؤ سرکار غریب نواز کے حوالے سے حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب سرکار غریب نواز کا وصال ہوا, توجہ سے سنیں, جب سرکار غریب نواز کا وصال ہوا تو آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا. اس کرتے کا وزن کئی کلو تھا. بعض لوگوں نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا 17 کلو کا تھا, بعض لوگوں نے کہا 23 کلو کا تھا. کبھی آپ نے سوچا کہ کرتا اتنے کلو کا کیسے ہو سکتا ہے, اتنا وزنی کسی کا کرتا کیسے ہو سکتا ہے, اور اگر اتنا وزنی ہو تو انسان اس کو کیسے پہن سکتا ہے. جب حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیں کہ حضور غریب نواز کا کرتا جو آپ فرماتے ہیں کہ کئی کلو کا
اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ تو سرکار سید العلماء فرماتے ہیں مدینہ منورہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ معین الدین جاؤ اور اسلام کا پرچم ہندوستان کی سرزمین پہ لہراؤ، جو کفرستان بنا ہوا ہے اس کو دارالاسلام بنا دو، اس وقت سرکار غریب نواز مسجد نبوی کے اندر ایک محدث کی حیثیت سے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ آرام کی زندگی تھی، راحتوں کی زندگی تھی، عزت و وقار کی زندگی تھی۔ مسجد نبوی میں حدیث کی مسند سجا کر محدث کی حیثیت سے آپ طلبہ کو درس حدیث دیتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جا کر کے اللہ کے دین کی خدمت ہندوستان کی سرزمین پر کرو، ایک لباس پہن کر جو مدینہ منورہ سے چلے تھے، سرکار غریب نواز نے اس کرتے پر پوری زندگی گزار دی۔ دوسرا لباس میسر نہیں آیا، اور جب وہ کرتا پھٹتا تو اس کو پیون لگا دیا جاتا، پھر پھٹتا تو پیون لگا دیا جاتا، پھر پھٹتا تو پیون لگا دیا جاتا۔ پیون پر پیون مسلسل لگانے کی وجہ سے اتنے پیون آپ کے کرتے پر لگ گئے تھے کہ وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ جب وصال کے وقت غسل دیتے وقت وہ کرتا نکالا گیا تو اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے اپنے اسلاف کی قربانی ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب غریب نواز ہندوستان آئے اور جہاں آج کل اولیاء مسجد ہے، پہلے وہاں پر بیٹھے بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے تھے، وہاں سے اٹھا دیے گئے۔ جب وہاں سے اٹھا دیے گئے تو غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھتے ہیں، اور جے پال جوگی کے مسلمان ہونے تک غریب نواز کے پاس کوئی چھت نہیں تھی اجمیر شریف کے اندر، ایک درخت کے نیچے برسوں گزارتا۔ اگر آپ مجھ سے بھی کوئی نعرے بازی والی گفتگو کرامتوں کے حوالے سے سننے کے لیے آئے ہیں تو میں اس کے لیے آج معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی کرامت پیش کرنے کی بجائے ان کی محنت کا احساس کرو، اور نمازوں کو ترک کرنے سے پہلے سوچو، اگر بنارس کی سرزمین پر 5 وقت کی اذان گونج رہی ہے تو اس مرد کلندر کی محنتیں کتنی تھی؟ بے شک اگر ہر گھر میں قرآن مقدس کی زینت بنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کسی کی قربانیاں کتنی تھی؟ اگر آج ہر گلی کے اندر قرآن کی تلاوت کے لیے مکاتب کی انجمن سجی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اسلاف کی کاوشیں کتنی تھی، اور آج ان کی محنتوں کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایک درخت کے نیچے غریب نواز برسوں وہیں سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کبھی راجستھان جانا، گرمی بھی کڑاکے کی ہوتی ہے کیونکہ پتھروں کی زمین ہے، سردی بھی کڑاکے کی ہوتی ہے کیونکہ پہاڑوں کی زمین ہے، اور بارش بھی طوفانی ہوتی ہے۔ تینوں موسم وہاں، گرمی، سردی، بارش، تینوں موسم بڑے دھماکے دار ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ مرد قلندر جسے غریب نواز کہتے ہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا تھا تو کیا گرمی نہیں آئی ہوگی؟ کیا سردیاں نہیں آئی ہوگی؟ کیا برسات نہیں آئی ہوگی؟ اور اتنی مصیبتوں کے ساتھ جس نے اللہ کے دین کی خدمت کی۔ آج آپ سے پوچھتا ہوں، چشتی کہلا کر، قادری کہلا کر، رضوی کہلا کر، اشرفی کہلا کر، برکاتی کہلا کر، مداری کہلا کر، وارسی کہلا کر، ابو لولائی کہلا کر، اور کیا کیا کہلا کر ہم نے اپنے ان بزرگوں کی خدمت کی کیا قدر کی ہے؟ کبھی سوچا آج سردی کا موسم ہے، جلسے کے اندر ہم کتنا اوڑھ لپیٹ کر کے آئے ہیں، گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے، بارش کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ سوچو جب درخت کے نیچے جب برسات ہوتی ہوگی اس وقت غریب نواز کا کیا حال ہوتا ہوگا، جب کڑاکے کی گرمی ہوتی ہوگی اس وقت غریب نواز کا کیا حال ہوتا ہوگا، جب کڑاکے کی سردی ہوتی ہوگی اس وقت غریب نواز کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے، اللہ کا دین، اللہ کا دین اور صرف اللہ کا دین۔ اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانا ہے، اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانے کی ذمہ داری نبھانا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، دین کے لیے ہمارے اسلاف اتنی قربانیاں دیں اور اس دین سے ہمارا رشتہ کتنا ہے، تعلق کتنا ہے؟ اگر آج کسی مسلمان
مسلمان کو ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں تو مسلمان کتنی آسانی سے کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں, آپ کو کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, آپ کو موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, آپ کو فلم دیکھنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, بلکہ اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ اگر جملے کان پر بار لگے تو معاف کر دینا, لیکن ہماری ذمہ داری ہے حق بولنے کی. عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا. سن لو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. اگر آج اللہ کے دین کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ کا وہ دردناک عذاب جو جہنم کی آگ کے حوالے سے مجرموں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اللہ اکبر, میرا اللہ تو مجرموں کو سلامتی ان پر نازل کرنا اور ان پر سلام نازل کرنا بھی پسند نہیں فرماتا. خود ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر, دین کا مذاق اڑانے والوں, جوانی کے نشے میں اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے دین سے بغاوت کرنے والوں, کہیں تاش کے پتے کھیل کر, کہیں موبائل پر گیم کھیل کر, کہیں جوڑ کے اڈوں کو آباد کر کے, کہیں زنا کے اڈوں کو آباد کر کے خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں, ایک دن وہ ضرور آئے گا جب روح کا رشتہ جسموں سے ٹوٹ جائے گا, کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس, کوئی منصب نہیں ہوگا, نہ وہاں نسب کام آئے گا, نہ قبیلہ کام آئے گا, نہ علاقہ کام آئے گا, نہ کاغذ کی بنی ہوئی یہ ڈگریاں کام آئے گی, وہاں کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے دنیا سے, صرف ایک چیز اس دنیا کی لے کر جاؤ گے جسے کفن کہتے ہیں, کفن. اور اللہ راضی ہے تو وہ کفن بھی کفن ہوگا, اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا, جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر لے گا. نرم نرم گدوں پر لیٹ کر فجر کی نماز ترک کرنے والوں, اور ماتھے پر شکن تک نہیں آتا, مجرموں کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزارو گے. اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو سلام کرے گا اپنی شان کے مطابق. قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم, اللہ سلام کرے گا اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق, لیکن سب بندوں کو نہیں کرے گا. آگے ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں کو, پاپیوں کو, باغیوں کو الگ کر دیا جائے. کبھی سوچا دولت اور مال کی محبت میں خدا سے بغاوت کرنے والوں, جب خدا کا سلام آ رہا ہوگا اور ہمیں مجرموں کی حیثیت سے اللہ نہ کرے چھانٹ دیا جائے, ہمارا کیا بنے گا؟ اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو, دین کی اہمیت بھول گئے. دین کتنا اہم ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے دندان شہید کیے اس دین کے, کروا دیے اپنے اس دین کے لیے. حضور کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی, زخمی ہوئے اس دین کے لیے, اپنا خاندان اور قبیلہ لٹا دیا اس دین کے لیے. محنتوں کا احساس کہاں ہے محنتوں کا احساس؟ اتنی آسانی سے یہ دین نہیں ہے. جب مسجد ویران ہوتی ہوگی تو غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب سال دو سال تک کے مسلمان قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوگا, اس وقت تو غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا کون سے چشتی ہیں ہم, کون سے قادری ہیں ہم؟ صرف ٹوپیوں کے رنگ بدلنے سے کسی کو قادریت اور چشتیت نہیں ملتی. قادریت اور چشتیت تو اللہ کے رنگ کا نام ہے. قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے. اگر رنگ نہ ہے تو اللہ کے رنگوں میں رنگو, اللہ کے رنگ میں رنگو, اللہ
اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے. اور یہ قادریت، چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت کیا ہے؟ رفاعیت، یہ سب اللہ کا رنگ ہے. اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ فجر کی نماز میں کبھی بستر پہ پڑا ہوا نظر نہیں آتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ عاشق رسول، اور میں یہ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، ذمہ دار علماء موجود ہیں، آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہیں. مجھے آپ کے عاشق رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شاعری کی دنیا اور ہے اور حدیث کی دنیا اور ہے. اگر شعرا یہاں موجود ہے تو وہ برا نہ مانے، برا نہ مانے. جو لوگ چہرے پر داڑھی کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، انہیں عشق رسول کا دعویٰ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ ہمارے دادا مرشد حضور سیدی مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب کسی کو بغیر داڑھی کا دیکھتے تھے تو کہتے تھے تو عورت سے بھی زیادہ کمزور ہے. آپ اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہتے تھے تو عورت سے بھی زیادہ کمزور ہے. عورتیں تو چوڑیوں کا اتنا بوجھ اٹھا لیتی ہے، درجن بھر چوڑیوں کا بوجھ عورت اٹھا لیتی ہے، اور تو داڑھی کا بوجھ بھی اٹھا نہیں پاتا. آپ بتائیں عشاق کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ جو داڑھی کا بوجھ بھی اٹھا نہ سکے عشق مصطفیٰ میں، جن کا عشق رسول اتنا کمزور ہو کہ عشق رسول ان کو بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہ لے جا سکے. اتنا عشق رسول جن کا کمزور ہو کہ ان کا عشق ان کو نیند سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لے جاتا. ایسا عشق اس کو جنت تک کیسے لے جا سکتا ہے؟ ارے عشق تو وہ تھا جس نے پہلی رات کی دلہن کو چھڑوا کر سر کٹانے کے لیے میدان احد تک لے کر کے گئے. ہم کون سی عاشق رسول ہیں؟ آئیے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، جب موت سے آنکھیں بند ہوگی، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہو، سن لو، کون کیا کر لے گا. اور آج تو آپ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، بلکہ کہیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ، یہاں تک لوگ گھمنڈ میں کہتے ہیں یہ 2 کوڑی کے مولوی ہمیں کیا بتائیں گے. لا الہ الا اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں علماء حق کی توہین اس نیت سے کی جائے کہ وہ علم کے وارث سے اللہ کے رسول کے، تو عالم کی توہین کفر ہے. عالم کی توہین علماء کو لوگ، یہ تو دقیانوسی خیال کے لوگ ہیں، یہ تو پرانے یاد رکھنا. حضور غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک شخص مرا، اس کا انتقال ہوا، تو مرنے کے بعد اس کی قبر میں جب اس کو رکھا گیا تو لوگ قبلے کی طرف قبر میں اس کا منہ کرتے کرتے تھک گئے، لیکن اس کا منہ قبلے کی طرف کبھی نہیں ہوا. ایک صاحب کشف گزرتے فرماتے ہیں اس کا منہ قبلے کی طرف قبر میں کبھی نہیں ہو سکتا، یہ جیسے منہ والا ہے ویسے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو ایسے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ دنیا میں جب بھی علماء اور مشائخ کو سادات کو دیکھا کرتا تھا تو گھمنڈ کی وجہ سے ان سے منہ پھیر لیتا تھا. جو دنیا میں علماء مشائخ اور سادات سے منہ پھیرتا تھا، آج مرنے کے بعد قبر میں اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا. کیا سمجھتے ہیں؟ دولت کے نشے میں اتنے نہ بگڑو کہ فرعون بن جاؤ، دولت کے نشے میں اتنے نہ بگڑو کہ یہ نمرود کی یاد تازہ کر دو. کہاں ہے نمرود، کہاں ہے فرعون؟ اللہ کے بندو ایک دن موت ہے، موت. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت آئے گی اور ضرور آئے گی. اور سن لو جب موت آئے گی تو موت سے آنکھیں بند ہوگی تو سیدنا مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب انسان کی آنکھیں موت سے بند ہوگی تب اس کی آنکھیں دل کی کھلے گی، تو اس کو لگے گا کہ میں تو خواب دیکھ رہا تھا، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میری دولت، یہ میری دکان، یہ میرا مکان، میرا یہ، میرا وہ، میرا وہ، یہ سب آنکھیں کھلے گی. تب آدمی صرف پچھتائے گا، حسرت کرے گا. روتے روتے آیا تھا، روتے روتے جائے گا.
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے رشتہ دار اس پہ روتے ہیں تو وہ مردہ کہتا ہے مجھ پہ نہ رو، اپنے آپ پر رو، اس لیے کہ دنیا نے مجھے مکر کیا، دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہو، نماز چھوڑتے ہو، چوریاں کرتے ہو، ماں باپ کا دل دکھاتے ہو، بیوی کو مار پیٹ کرتے ہو، جوانی کو عیاشی اور آوارگی کے لیے وقف کر دیا ہے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے ہو، تو آئیے حدیث سنیے۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ اپنی شور آفاق تصوف کی کتاب قوت القلوب میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث، اس حدیث کو کچھ یاد رہے نہ رہے میری تقریر سے، آج اس حدیث کو دل پہ لکھ کر جانا۔ میری بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے درمیان کچھ ایسے بھی شیر دل لوگ آتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں چلے جاؤ، اور آپ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہو۔ آج تو میں امین القادری کو دیکھ کر کیا رہا ہوں، ناظم صاحب نے کہا انہوں دیکھو دے جنتی ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو ان کے جنت میں جانے کی گارنٹی کیا ہے وہ بتاؤ، بتاؤ بتاؤ، ہے کسی کے ایمان پر خاتمے کی گارنٹی؟ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، جب لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے، جب ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں جا سکتا ہے، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر یہود نصارہ اور مشرکین کی تہذیب میں غرق ہو کر جنت کے خواب دیکھ رہے ہو، اور جنت جلسوں سے تقسیم ہو رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو روتی تھی تو دوپٹے میں آنسو پوچھتی تھی، صبح ہوتی تھی تو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے دوپٹہ دھلنے کے بعد عورتیں نچوڑتی ہیں اور پانی نکلتا ہے، اما عائشہ پاک کے دوپٹے سے آنسو نچوڑے جاتے تھے صبح کے وقت۔ اما عائشہ کوئی معمولی عورت ہے؟ الزام لگتا ہے اللہ جس کی طہارت کی گواہی قرآن میں نازل کرتا ہے، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ہم سنیوں کے عقیدے میں بستر عائشہ طور سے افضل ہے، اس لیے کہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور طور پر توریت آتی ہے، بستر عائشہ وہ ہے جس پر جانے موسیٰ محمد رسول اللہ آتے ہیں اور وہاں قرآن نازل ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ پوری کائنات میں خاتون ہے جسے عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، فیضان غریب نواز، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ چہرے دیکھ کر یقیناً جنت ملتی ہے لیکن وہ ہم لوگ نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ وہ ہم لوگ نہیں ہیں جن لوگوں کو تھوڑی دیر ایک بار درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آپ مجھے عاشق رسول کہیں کوئی اہمیت نہیں، عاشق رسول کہوں کوئی اہمیت نہیں، بلکہ کیا ہے جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے، ہے نا؟ حضور تاج الشریعہ نے بڑی اچھی بات کہی، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی ہے۔ بات تو پی کی ہے نا، تو اب پی کا کیا اعلان ہے، پیا کیا فرما رہا ہے، پت کا کیا اعلان ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں، جانے وفا جانے کائنات اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھ رہے ہیں دل کے کانوں سے سن لو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں
اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، شیخ ابو طالب لکھ رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم میں پڑھیں بطور مفہوم۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ مطلب جو عاشق رسول ہوگا وہ پوری رات نہیں سو سکتا، جب سب سو رہے ہوں گے تو وہ مصلی پہ رو رہا ہوگا، وہ تہجد پڑھ رہا ہوگا، وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، یا تو شب اول میں پڑھ رہا ہوگا یا تو شب آخر میں پڑھ رہا ہوگا، لیکن وہ پوری رات عاشق سو نہیں سکتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھو فجر کی نماز رات کو ہوتی ہے یا صبح ہوتی ہے؟ آقا فرما رہے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، رات کو رت جگہ نہ کرے، رات کو عبادت نہ کرے، رات کو آنسو نہ بہائے، رات کو اہو بکا نہ کرے، تو وہ بندہ جھوٹا ہے عشق کے دعوے میں۔ تو جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے، ارے رات تو رات ہے صبح بھی نہ اٹھے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ جو آپ کو تھپکیاں دے کر سلا رہے ہیں، میں ان کے لیے کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی آپ کی فکر کرو۔ مال کام نہیں آئے گا، دولت کام نہیں آئے گی، دوست کام نہیں آئیں گے، اچھے مکانات کام نہیں آئیں گے، آخرت کی فکر کر لو۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ